ہیں صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ صحابی کی تعریف اگر آپ کتب لغت میں اگر تلاش کریں گے صحابہ یصحبو کہ کسی کی صحبت میں رہنے والا. صحبت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی لمبے وقفے کے لیے رہے. یہی اہل سنت والجماعت کا جمہور اور متفقہ اور خود تمام مفسرین کا محدثین کا خود صحابہ کرام کا یعنی ایک مطلقاً ایک لمحے کے لیے بھی اگر کوئی آدمی صحبت میں رہ جائے تو اس کو صحابی کہا جاتا ہے. جیسے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ارضاہ کے پاس ایک صحابی آئے اور ان سے کچھ غلطی سرزد ہو گئی تھی اور وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم جو کام کیے ہیں اس کی وجہ سے میں تمہیں ضرور سزا دیتا صرف اس وجہ سے کہ تم آقا کریم علیہ السلام کی صحبت میں ایک لمحہ گزار چکے ہیں, اسی لیے میں تمہیں اس کی رعایت کرتے ہوئے چھوڑا ہوں. تو مطلب یہ ہوا اس حالانکہ وہ صحابی لمبا وقفہ گزارے نہیں ہیں, کچھ مختصر وقفے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی صحبت ثابت ہے اور یہ حدیث پاک آپ کو صحیح ستہ میں مل جائے گی. اس میں حضرت سیدنا فاروق اعظم نے ان کے مختصر وقفے کی صحبت کو صحابی کہا ہے. صحابی وہ اگر اصطلاحی معنی میں دیکھا جائے تو ہر وہ شخص جنہوں نے آقا کریم علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا, ملاقات کی, ملا اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے, ان کو صحابی کہا جائے گا. یعنی کیونکہ یہ اس لیے ضروری ہے کہ ایمان کی حالت میں دیکھنا, ورنہ تو کئی بے ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ہیں مگر وہ ایمان کی دولت سے فیضیاب نہیں ہوئے, جیسے کہ ابو جہل ہے, ابو لہب ہے, جس کا تذکرہ ملتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پہلے تو ایمان کی حالت میں دیکھنا, دوسری چیز اگر کوئی نہ دیکھ پائے, کوئی نابینا ہے, حضرت عبداللہ بن مکتوم ہے جو نظر نہیں آتا تھا, تو دیکھنے سے مراد اگر صحبت بھی اختیار کرے تو وہ بھی صحابی ہے. دیکھنا مطلقاً شرط نہیں ہے, صحبت میں رہنا. اب وہ صحبت کتنا وقفہ رہے, ہو سکتا ہے ایک لمحے کے لیے ہی کیوں نہ ہو, ایک لمحے کے لیے کیوں نہ ہو. اچھا, اس میں عمر کی بھی قید نہیں ہے. اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے, کوئی چھوٹی کم عمر تھے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفقتیں رحمتیں ان پر نثار فرما دی, تو وہ بھی صحابی میں شامل اور شریک ہیں. جیسے کئی بچے ہیں, کئی کم عمر تھے, جیسے خود حضرات حسنین کریمین کی مثال ہے, سب سے بڑی مثال. اہل بیت اطہار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ صحابی بھی ہیں. کیوں ہیں؟ حالانکہ وہ ان کی عمر شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت 7 اور 8 سال کے مابین ہیں دونوں کی. حالانکہ کم عمر ہے, ہوش و حواس ظاہری طور پر نظر نہیں آتا, مگر اس کے باوجود ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنا صحابیت کے لیے کافی ہے. تو صحابی وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھے, ملاقات کرے, رہے اور اسی پر پھر خاتمہ بھی ہوا ہو. کیونکہ کچھ ایسا بھی ہوا ہے, کچھ لوگ مرتد تھے, کچھ منافقین تھے جو ایمان تو لے آئے مگر آہستہ آہستہ جا کر کے وہ پھر ارتداد کی طرف پلٹ گئے, مرنے سے پہلے وہ مرتد ہو گئے. تو لہٰذا ایمان کی ایک ہونا شرط ضروری ہے کہ ایمان کی حالت پر ہی ان کا انتقال ہونا ضروری ہے. تو صحابی ہم اسے کہتے ہیں. تو ہمارے پاس اہل سنت والجماعت میں یہ دیکھا جائے گا کہ مطلب ایمان کی حالت میں مطلب ان کا انتقال ہونا یہ ان کے صحابی کے لیے شرط. جی, اہل سنت والجماعت ہی کے پاس یہ شرط ہے کہ اگر کوئی مرتد ہو جائے, کیونکہ کچھ ہوا ہے, کچھ لوگ, اچھا اس پر لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ کیا